السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ اور مدینہ کا بلاگ بہت زیادہ لیٹ ہے، اس کے لیے میں پہلے سے ہی معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں کچھ مصروفیات کی وجہ سے بلاگ ایڈٹ نہیں کر پائی۔ پہلے تو آپ سب لوگوں کو رمضان مبارک، اور اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے۔ تو جناب، مدینہ کا سفر اسٹارٹ ہو چکا تھا اور ہم لوگ ٹرین سے لیتے تھے، تقریباً 4 سے 5 گھنٹے کا سفر تھا نا، وہ 2 گھنٹے میں طے ہو گیا تھا۔ مدینہ پہنچے تو وہاں کی بات ہی اور تھی، کیونکہ سامنے آقا کا روزہ تھا، وہاں بھی آنسو نہیں رکے۔ وہاں آنسو کیوں نہیں رکے؟ کیونکہ میرے نزدیک میرے دل میں بہت سی باتیں تھیں، لوگوں کی طرف رویے تھے۔ اس بے سکونی والے ایلیمنٹ سے نکل کے میں ایک سکون والے ماحول میں آ گئی تھی، چاہے وہ آقا کا روزہ ہو یا اللہ کا گھر۔ وہ ڈپریشن وضعیت تھی، وہ تلخراجیں شاید کچھ دنوں کے لیے میں بھول گئی تھی، کیونکہ وہاں شاید میرے ان غموں کو علاج تھا جن کا میں نے کبھی کسی کے سامنے تذکرہ نہیں کیا۔ بے شک ان غموں سے نجات دینے والا وہ واحد ذات اللہ ہی کی ہے۔ اگلی صبح ہم نے ناشتہ کیا، جو کہ ہوٹل کی طرف سے تھا، جہاں بہت سی چیزیں تھیں جس میں بہت سے میٹھے تھے، ڈونٹس تھے، کروسون تھے، فروٹس تھے، بریڈ تھا جس کو آپ ٹوسٹ کر سکتے تھے، پراٹھا، روٹی، نگٹس، پوٹیٹو ویجز، دال، پین کیکس اور آملیٹ، جو کہ میں نے روز کھائیں گے کہ مجھے مینیو سمجھ نہیں آتا تھا، یا تو میری مرضی کا نہیں ہوتا تھا۔ اتنی سب چیزوں کے باوجود میری مرضی کا نہیں ہوتا تھا۔ ہے میں نے وہاں پین کیکس اور آملیٹس اور کروسانٹ وغیرہ ہی زیادہ کھایا۔ بوائلڈ ایگ، سیلڈ، چیز، پیپرونی سا، سینڈوچ والا سامان بھی موجود تھا، جوسز بھی تھے ہر ٹائپ کے، اور کافی اور چائے بھی موجود تھی۔ روز نیا مینیو ہوتا تھا، اور روز نیا مینیو ہونے کے باوجود بھی مجھے روز سمجھ نہیں آتا تھا۔ میں واپس وہیں پین کیک، آملیٹ، چائے، ڈونٹس، کروسانٹ، یہ سب چیزیں کھاتی تھی۔ اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ اس کے اگلے دن ہم لوگ زیارت پہ گئے تھے، اور پہلی زیارت ہماری مسجد قباء کی تھی۔ مسجد قباء جو ہے وہ آپ سے جب قباء میں قیام کیا تھا تو اسی دوران آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی تھی، اور مسجد قباء جو تھی وہ پہلی مسجد تھی جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی۔ مسجد قباء کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 108 میں، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن تقویٰ پہ رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں قیام کرو، مطلب آپ نماز پڑھو۔ مدینہ میں یہود نے ان دنوں ایک مسجد تعمیر کروائی تاکہ مسلمان قباء کے بجائے ہماری مسجد میں نماز پڑھیں، لیکن وہ مسجد جو تھی وہ نیک نیتی پر تعمیر نہیں کی گئی تھی، تو اللہ نے اس مسجد کو مسمار کرنے کا حکم دیا، اور پیغمبر اسلام کو اس مسجد میں نماز ادا کرنے سے منع فرما دیا۔ وہ مسجد زرار ہے جس کا آج کہیں بھی نام و نشان باقی نہیں ہے۔ مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہم مسجد فتح گئے۔ 5ویں ہجری میں جب غزوہ احزاب کے موقع پر کفار عرب نے مدینے پر حملہ کیا تو مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے خندق کھودی۔ اس مسجد کا مسجد احزاب بھی کہتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر کفار کے لشکروں کی شکست کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ ان لشکروں کو شکست دے۔ اس کے بعد ہم مسجد قبلتین گئے، جس کے لفظی معنی 2 قبلوں والی مسجد کے ہیں۔ یہ نام اس مسجد کو اس لیے دیا گیا ہے کہ اس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ رہے تھے، تو اس وقت مسلمانوں کا قبلہ جو تھا وہ مسجد اقصیٰ ہوا کرتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیارے نبی، تمہارا منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ ہم اس قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرم کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں بھی تم ہو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں چہرہ مبارک مسجد اقصیٰ سے مسجد حرم کی طرف کر لیا۔ اسی طرح نماز میں پیچھے کھڑے صحابہ نے بھی رسول کی طرح منہ مسجد اقصیٰ سے مسجد حرم کی طرف کیا۔
یہی وجہ ہے کہ اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ پھر ہم نے یہاں مسجد قبلتین میں 2 رکعت ادا کی، پھر احد کے پہاڑ پر گئے۔ اب وہاں سے کھجور کے باغ کی طرف نکل گئے جو آخری اسپاٹ تھا ہمارا۔ چرخے نبوت پہ روشن درود، مہر چرخے نبوت پہ روشن درود۔ اور پھر وہیں سے ہوٹل کی طرف روانہ ہوئے۔ ہوٹل سے برگر منگوایا کیونکہ شدید بھوک لگ رہی تھی۔ سفر کے دوران میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں مختلف ہو جاؤں گی، الگ ہو جاؤں گی۔ مختلف لفظ مراد یہ ہے کہ میں وہ لڑکی تھی، سچ بول رہی ہوں، کہ جو 2 مہینے حجاب کرتی تھی پھر چھوڑتی تھی، پھر اگلے سال حجاب کا جنون چڑھتا تھا، پھر حجاب کرتی تھی چھوڑتی تھی۔ حجاب کو چھوڑ اس لیے دیتی تھی کیونکہ بہت سوال آتے تھے، تم عید پہ بھی کرو گی، اس کی شادی آ رہی ہے، اس کی شادی آ رہی ہے، اس پہ بھی کرو گی، اس تہوار کا بھی کرو گی، آج بھی کرو گی۔ تو میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جس دن بھی عمرے پر جاؤں گی یہ حجاب نہیں اترے گا۔ یہ میرا اپنے آپ سے وعدہ تھا، اور الحمدللہ انشاءاللہ یہ وعدہ میرا رہے گا۔ عمرے کے بعد وہ زندگی جو میں جی رہی تھی وہ پہلے عام سی زندگی تھی، لیکن اب کی جو زندگی ہے وہ عام سی نہیں ہے۔ میرا ایک مقصد تھا زندگی کا، وہ میں نے حاصل کر لیا کہ مجھے اللہ کے در پہ جانا تھا، حضور کے در پہ جانا تھا۔ میں نے حاضری دینی تھی، میں نے دے دی۔ جو بے سکونی تھی وہ میری سکون کی اس میں تبدیل ہو گئی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار وہ سکون اور وہ خوشی محسوس کی تھی جب میں نے عمرہ کیا تھا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بلائے، ایک بار نہیں 1000 بار بلائے، اور وہاں جا کے آپ لوگ عبادت بھی کریں، دعائیں مانگیں، اور کوشش کریں کہ جیسی عبادتیں وہاں کرتے تھے وہ واپس آ کے بھی اللہ سے اتنی ہی قریب رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ رمضان مبارک پھر سے۔ اللہ حافظ۔